خود سے ملاقات بھی ان کی دہلیز پہ آ کے ہوتی ہے، اور اگر ان کا در نصیب نہ ہوتا تو ہم آج بھی اندھیروں میں بھٹک رہے ہوتے، آج بھی ہم ظلمتوں میں ٹھوکریں کھا رہے ہوتے، در بدری کا عذاب سہ رہے ہوتے اگر ہمیں ان کی چوکھٹ نصیب نہ ہوتی۔ مجھے بتاؤ، انسان اشرف المخلوقات ہونے کے باوصف، وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بنی آدمہ کا تاج اس کے سر پہ ہے، لیکن یہ مٹی کے بنے مادوؤں، پتھر کے بنے اصنام، لکڑی کے بنے اوثان اور مختلف دھاتوں کے بنے ہوئے بتوں کے چرنوں میں اپنی پیشانی کا تقدس پامال نہیں کرتا تھا، جسے یہ بھی پتہ نہ ہو کہ میں کون ہوں، جو خود شناس بھی نہ ہو وہ خدا شناس کیسے ہوگا، جس سے اپنی ذات سے بھی آگہی نہ ہو کہ میں کون۔ اشرف المخلوقات ہونے کے باوجود یہ درختوں کو پوجتا تھا، حشرات الارض کو اپنا معبود مانتا تھا، اجرام فلکیہ کے آگے سجدہ ریز ہوتا تھا، بلکہ انسان کی تاریخ تو اتنی شرمناک ہے کہ اس نے کیچوؤں کو، سانپوں کو، بچھوؤں کو اور حشرات الارض کو اپنا معبود مانا ہے۔ یہ ہے انسان کی تاریخ، یہ ہے اس کی نقبت اور رسوائی کا عالم، جو حضرت انسان کی بے توقیری اس کی اپنی نظر میں تھی۔ جو چیزیں حضرت انسان کی خدمت کے لیے، اس کی ضرورت کے لیے پیدا کی گئی ہیں، یہ ان چیزوں کو اپنا معبود سمجھ رہا ہے اور اپنا خدا مان رہا ہے، اور ان سے ہاتھ جوڑ کے حاجتیں طلب کر رہا ہے۔ وہ بے حس و بے حرکت مجسمے جو اپنے نفع نقصان کے مالک نہیں ہیں، ان کو اپنا خدا مان رہا ہے۔ یہ ہے انسان کی گراوٹ، یہ ہے اس کی ذلت، یہ ہے اس کی زبوں حالی، یہ ہے اس کی پستی، یہ ہے اس کی خود ناشناسی، اور یہ ہے اس کی رسوائی کا عالم۔ یہ تو حضور علیہ السلام نے آ کر کے بتایا کہ یہ تیرے معبود نہیں ہیں، تیری چوکھٹ کے فقیر ہیں۔ هو الذی خلق لکم ما فی الارض جمیعا، زمین میں جو کچھ پیدا کیا گیا وہ حضرت انسان کے لیے پیدا کیا گیا۔ میرا خیال آگے گنجائش موجود ہے یہ تھوڑی سی، اگر رش ہے تو یہاں آپ ان کو بٹھا سکتے ہیں تاکہ پھر پیچھے آنے والے پیچھے بیٹھ سکے، اور اگر ممکن نہیں ہے تو پھر احباب کو جہاں جگہ ملے وہی وہ رک جائے، تاکہ یہ بڑا مخصوص سا وقت ہوتا ہے، اور اس تھوڑے وقت کے اندر جو ہے وہ ہم زیادہ سے زیادہ آپ سے ہم کلام ہونا چاہتے ہیں۔ تو اگر انتظامی امور اور بیٹھنے اٹھنے کے چکر میں یہ وقت گزر گیا تو یہ قیمتی وقت دوبارہ ہاتھ میں نہیں آئے گا۔ 2-1 منٹ کے اندر جو بھی منتظمین فیصلہ کرتے ہیں تو یہ آگے جو جگہ ہے، پیچھے جگہ ہوگی تو لوگ آ کے ترتیب سے بیٹھتے جائیں گے، اور آگے جگہ ہوگی تو لوگ پیچھے سے پھر آگے آنے کی کوشش میں لگے رہیں گے۔ تو تھوڑا 2-1 منٹ میں اس کو فیصلہ کر کے اس کو طے کر رہی ہے۔ جہاں جگہ مل رہی ہے وہاں بیٹھ جائیے گا، اور باہر بھی انتظام ہے، اور جو لوگ آئیں گے وہ باہر بھی بیٹھتے چلے جائیں گے۔ جتنی اندر گنجائش ہے اس گنجائش کو اندر پر کر لیا جائے گا، اور اس کے بعد باہر جتنی گنجائش ہے وہاں لوگ بیٹھیں گے۔ اللہ آپ کو اس کا بہتر صلہ اور جزا عطا کرے۔ آپ اپنی ساری توجہات میری جانب مبذول کر دیں، جہاں جن لوگوں نے بیٹھنا تھا وہ بیٹھ گئے۔ اب اس چیز کا بہت زیادہ خیال اور دھیان رکھیے گا، منتظمین بھی بیٹھ جائیں، اور اگر کسی کو کہیں بٹھانا ہو تو خاموشی کے ساتھ
تاکہ جو ہے وہ گفتگو کا تسلسل جو ہے وہ خراب نہ ہونے پائے. چونکہ میں نے دیکھا ہے کہ کچھ خطیب ایسے ہوتے ہیں کہ وہ شور و غل میں بھی اپنی گفتگو کے تسلسل کو جاری رکھ لیتے ہیں، اور یہ بڑی ہمت ہوتی ہے، میں سمجھتا ہوں. لیکن میرا مزاج تھوڑا سا ہٹ کے ہے. وہ جو اقبال نے کہا تھا کہ نظارے کے لیے جنبش مژگاں بھی بار ہے، نرگس کی آنکھ سے تجھے دیکھا کرے کوئی. اقبال کہتے ہیں کبھی آنکھوں کا جھپکنا بھی طبیعتوں پہ بوجھ بن جاتا ہے. تو اس لیے مکمل انہماک، اور یہ میں آپ کو بتاؤں کہ یہ حضور کے ذکر کا تقاضا بھی ہے. یہ صرف میری ضرورت نہیں ہے، اور یہ میری طبی ضرورت نہیں ہے کہ میں مکمل انہماک ہو تو گفتگو کر پاتا ہوں، بلکہ یہ حضور علیہ السلام کی مجلس نور کا تقاضا ہے کہ یہاں آپ اپنے سانسوں کو بھی کنٹرول میں کریں، اس لیے کہ بات ان کی ہو رہی ہے جن پر بات ہی ختم ہو جاتی ہے. اس لیے اپنی تمام تر توجہات کو آپ نے مبذول کرنا ہوگا. تو بات یہ چل رہی تھی کہ ہم خدا شناس ہونا تو دور کی بات ہے، ہم خود شناس بھی نہیں تھے. اور اس سے بڑھ کر کیا کوئی شخص گراوٹ میں مبتلا ہو سکتا ہے جس کو یہ بھی پتہ نہ ہو کہ میں کون؟ جس کو خود سے آشنائی بھی نہ ہو، اس کے پلے ہوتا کیا ہے؟ اور انسان اشرف المخلوقات ہونے کے باوجود، نائب الہی ہونے کے باوجود، خلیفۃ اللہ فی الارض ہونے کے باوجود، یہ ان چیزوں کی پوجا پاٹ کر رہا تھا جو اس کی ضرورت اور خدمت کے لیے پیدا کی گئی. وہ تو حضور علیہ السلام نے آ کے بتایا میاں یہ تیرے نوکر ہیں جن کو تو اپنا معبود سمجھ رہا ہے. هو الذی خلق لکم ما فی الارض جمیعا، زمین میں جو کچھ پیدا کیا گیا حضرت انسان، یہ تیرے لیے پیدا کیا گیا، تیری ضرورت کے لیے پیدا کیا گیا. یہ درخت جن کو تو پوج رہا ہے، یہ تجھے چھاؤں فراہم کرنے کے لیے، تجھے پھل فراہم کرنے کے لیے، تجھے آکسیجن فراہم کرنے کے لیے، تیرے ایندھن کے کام آنے کے لیے پیدا کیے گئے ہیں. تو ان کو معبود سمجھ رہا ہے. یہ جانور تیری سواری کے لیے، بار برداری کے لیے، تیری غذائی ضرورتوں کی تکمیل کے لیے پیدا کیے گئے ہیں، اور تو ان کو اپنا معبود سمجھ رہا ہے. یہ اجرام فلکیہ، چاند سورج ستارے تیری راہوں میں روشنی اجالنے کے لیے، تیرے ذوق نظارہ کی تسکین کے لیے پیدا کیے گئے، اور تو ان کو اپنا معبود سمجھ رہا ہے. نہیں تو دیکھ، تو چاند کو اپنا معبود سمجھتا ہے نا، یہ دیکھ انگلی اٹھتی ہے اور وہ ٹکڑے ہو کے قدموں میں آتا ہے. سورج کو رب مان رہا ہے، یہ دیکھ اشارہ ہوتا ہے اور وہ بھاگتا ہوا عصر کے وقت پہ آتا ہے. درختوں کو پوچھتا ہے جا میں نہیں، تو ہی کہہ دے تو میں اللہ کا رسول بلا رہا ہے. درخت بھاگتا ہوا حضور کے قدموں میں آ کے سلامی دیتا ہے. اب انسان کی آنکھ کھلتی ہے کہ میں کون ہوں، میری شناخت کیا ہے، اور میں کن کو معبود سمجھ بیٹھا جو کہ میرے نوکر اور میرے خادم تھے. اے تماشا گاہ عالم روئے تو کجا بہرے تماشا بھی روی. کائنات کا چرخ تو انسان تیرے لیے گھوم رہا ہے، اور تو ان کے آگے اپنی پیشانی کے تقدس کو پامال کر رہا ہے. اب انسان کی آنکھ کھلتی ہے اور شعور بیدار ہوتا ہے، ذات سے ملاقات ہوتی ہے، خود آشنائی کے اجالے نصیب ہوتے ہیں. تو اب اس کا لہجہ تبدیل ہوتا ہے، اور اب یہ کہتا ہے ستاروں سے آگے جہاں اور بھی ہیں. اب اسے سمجھ آئی تو راز کن فقاں ہے، اپنی آنکھوں پر عیاں ہو جا، خودی کا رازداں ہو جا، خدا کا ترجمہ ہو.